Jungle. السلام علیکم. ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس. خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے. ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق جھنگ گوجرا روڈ چک نمبر 444 میں قریب حادثے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم روانہ و کال کالر کے دو گروپوں میں لڑائی ہوئی. گھریلو تنازع پر ریسکیو 1122 کی ٹیم نے بر وقت ریسپانس دیتے ہوئے جائے حادثہ پر پہنچی. لڑائی کے نتیجے میں 65 سالہ حق نواز ولد موپال عمر 70 سال فاطمہ زوجہ شیر شدید زخمی ہوئی. ریسکیو اہلکاروں نے بر وقت ریسپانس کر کے ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے سول اسپتال جھنگ منتقل کر دیا. اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے. ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق بھکر روڈ ہیڈ تریمو کے قریب حادثے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم روانہ. جھنگ کالر کے مطابق تیز رفتار موٹر سائیکل کے ویل میں چادر آ جانے کی وجہ سے گر گئے. ریسکیو 1122 کی ٹیم نے بر وقت ریسپانس دیتے ہوئے جائے حادثہ پر پہنچی. حادثے کے نتیجے میں 16 سالہ اقرا ولد غلام شبیر 40 سالہ آزرا بی بی زوجہ غلام شبیر شدید زخمی ہوئی. ریسکیو اہلکاروں نے بر وقت ریسپانس کر کے زخمی افراد کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے تحصیل اسپتال 18 ہزاری منتقل کر دیا. اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے. ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق جھنگ تحصیل احمد پور سیال ڈائنامور کے قریب حادثے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم روانہ. جھنگ کالر کے مطابق دکان پر فریج کا کام کرتے ہوئے کسی تیز دھار چیز سے کمر پر کٹ لگ گیا. ریسکیو 1122 کی ٹیم نے بر وقت ریسپانس دیتے ہوئے جائے حادثہ پر پہنچی. کمر پر کٹ لگنے کے نتیجے میں 22 سالہ محمد رمضان ولد اللہ دیتا شدید زخمی ہوا. ریسکیو اہلکاروں نے بر وقت ریسپانس کر کے زخمی شخص کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے تحصیل اسپتال احمد پور سیال منتقل کر دیا. اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے. ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق جھنگ مدوکی روڈ گھڑ مالا پھاٹک کے قریب حادثے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم روانہ. جھنگ کالر کے مطابق ٹرین پھاٹک سے گزر رہی تھی. ٹرک والے کو دھند کی وجہ سے ٹرین نظر نہیں آئی اور ٹرک والا ٹرین سے ٹکرا گیا جس کی وجہ سے ٹرک ڈرائیور زخمی ہو گیا اور ٹرین والے محفوظ رہے. ریسکیو 1122 کی ٹیم نے بر وقت ریسپانس دیتے ہوئے جائے حادثہ پر پہنچی. حادثے کے نتیجے میں 26 سالہ عصمت اللہ ولد ہدایت اللہ زخمی ہوا. ریسکیو اہلکاروں نے بر وقت ریسپانس کر کے زخمی شخص کو ابتدائی طبی امداد فراہم کر کے سول اسپتال جھنگ منتقل کر دیا. اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جھنگ سے. ہمارے بیورو چیف رانا محمد شاہد کے مطابق حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایات پر 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا. ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی زیر قیادت ضلع کونسل سے ڈی سی آفس تک ریلی کا انعقاد. ضلعی محکموں کے آفیسران، ملازمین، سول سوسائٹی، انجمن تاجران، وکلاء، میڈیا نمائندگان نے بھی شرکت کی. ضلع کونسل میں سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی گئی. شرکا ریلی نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قومی پرچم اور کشمیری پرچم اٹھائے ہوئے تھے. کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم اور انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکی ہیں. پاکستانی قوم کا ہر فرد کشمیر کی آزادی کا سورج طلوع ہونے تک کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا. کشمیریوں پر بھارتی ظلم و ستم، وحشیانہ جبر و تشدد کے خلاف ہر سطح پر آواز بلند کی جائے گی. کشمیر میں بہنے والا خون رائے گاں نہیں جائے گا. کشمیریوں کی آزادی کے لیے قربانیاں ناقابل فراموش ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر میں بڑھتی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کریں. ریلی کے دوران بھارت کے غاصبانہ قبضے کے خلاف کشمیر بنے گا پاکستان، آزادی کشمیر نہ گھسیر، فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.